بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے ولاگ میں آپ سنیں گے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے سرنڈر کر دیا۔ اس کے علاوہ عالمی طاقتوں کے ذریعے رجیم چینج کے ساتھ لائی گئی امپورٹڈ حکومت اپنے آقاؤں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ تو جناب شہباز شریف نے بیان دیا کہ اگر ہم چھینک بھی لیتے ہیں تو IMF کی اجازت سے لیتے ہیں۔ یہ ایک کتنا گھٹیا اور شرمناک ترین بیان ہے کہ ہم مکمل طور پر IMF کی اور عالمی طاقتوں کی غلامی میں ہیں۔ اس کے بعد مفتیٰ اسماعیل جناب جو وزیر خزانہ صاحب ہے، انہوں نے بیان دیا کہ عالمی دنیا ہم پر اب اعتبار نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد حسب معمول شہباز شریف صاحب نے عمران خان پر تنقید شروع کر دی۔ تو جس طرح کہ یہ ہر اپنے کام کا ملبہ عمران خان کی ذات پر ڈالتے ہیں، تو یہاں میرا ایک سوال بنتا ہے، بلکہ یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ عمران خان صاحب عوام کو 150 روپے میں پٹرول دے رہے تھے، 140 روپے میں ڈیزل دے رہے تھے، اور بجلی کا یونٹ 13 روپے میں دے رہے تھے۔ تو یہی تین بنیادی چیزیں ہیں جس پر سارا مہنگائی کا امپیکٹ پڑتا ہے کہ اگر یہ چیزیں سستی ہو تو اوپر سے لے کر نیچے تک ہر چیز سستی ہوتی ہے، اگر یہ چیزیں مہنگی ہوں تو اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا آسمانوں پر ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 5 ماہ قبل عمران خان کی گورنمنٹ میں جب پیٹرول کا ریٹ 137 روپے تھا تو مفتیٰ اسماعیل نے بیان دیا تھا کہ ہم عمران خان کو 1 پیسہ بھی پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ظلم کر رہے۔ ہمیں اگر گورنمنٹ دے دی جائے تو ہم گورنمنٹ میں آتے ہی عوام کو بجلی 11 روپے کا یونٹ دیں گے، پیٹرول کو ہم جو ہے نا 80-90 روپے تک لے آئیں گے، اور ڈالر کو ہم 100-120 روپے تک لے آئیں گے۔ یہ بیان ان کے ریکارڈ پر ہیں، اور میڈیا کا دور ہے، اور جو چیز ایک بار بول دی جائے وہ پھر ختم نہیں ہوتی، اور یہ بیان آج بھی ان کے گلے کی ہڈی ہیں۔ تو یہ اس وقت حکومت مانگ رہے تھے کہ ہمیں حکومت دی جائے، ہم جو ہے نا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو جب عمران خان پٹرول 150 اور ڈیزل 140 روپے میں اور بجلی کا فی یونٹ 13 روپے میں دے رہا تھا، تو اس وقت عالمی مارکیٹ میں پٹرول کا ریٹ جو ہے، عالمی مارکیٹ میں آئل کا جو ریٹ تھا وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھا، $140 فی بیرل تھا، جبکہ اس وقت بیرل کا ریٹ جو ہے نا وہ 68 سے 70 تک ہے، 68 روپے 70 روپے تک ہے۔ تو یہ ہمیں آج پیٹرول اور ڈیزل ڈبل ریٹ پر دے رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں ریٹ کم ہو رہا ہے اور یہ ہر روز بڑھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے IMF سے قرضہ لینا ہے، قرض منظور ہو چکا ہے، لیکن بقول ان کے کہ ہم ان کی شرائط پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو قرضہ جو ہے نا دینا ہے تو وہ پھر ٹیکسز کی مد میں لینا ہے۔ یہ تو ان امپورٹڈ گورنمنٹ پر ہے کہ وہ قرض کہاں لگاتی ہے۔
یہ اپنی شاہ خرچیوں پر لگاتی ہے یا جو ہے نا وہ سرمایہ کاری پر لگاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تو یہ ہمیشہ سے اگر قرض لے کر یہ ملک کو اوپر لے جانے کے لیے اور قرض لے کر ملک کی ترقی کے لیے کچھ کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے کہ ہم 100+ ارب ڈالر کے مقروض ہو چکے ہیں۔ دوسری بات، اگر یہ سنبھال نہیں سکتے تھے گورنمنٹ کو تو یہ پھر آئے کس لیے تھے؟ کیونکہ انہیں اس وقت بڑی جلدی تھی کہ ہمیں گورنمنٹ دیں، ہم عوام کو مہنگائی سے نکالیں گے، اور اس وقت یہ مہنگائی مارچ کیا کرتے تھے۔ بلاول بھٹو نے کراچی سے اسلام آباد تک ٹرین مارچ کیا، اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان، اس نے متعدد دھرنے اور لانگ مارچ کیے مہنگائی کے خلاف، اور نون لیگ نے بھی اپنے جلسے اور جلوس، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی مشترکہ جماعتیں تھیں تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی ان کا جو ہے نا سب سیاسی سٹنڈ ہوتے تھے، تو کیے کہ جی مہنگائی مکاؤ، جی غریب مہنگائی میں پس چکا ہے، جبکہ اس وقت مہنگائی 12% تھی، اور یہ پٹرول اور ڈیزل کے ریٹ سے اور بجلی کے ریٹ سے، جبکہ اب مہنگائی کتنی ہے 45 سے پلس نکل گئی ہے۔ تو یہ اس امپورٹر حکومت نے عوام کا، غریب عوام کا، سرمایہ دار کا، فیکٹری مالکان کا، کسان کا، کوئی طبقہ نہیں چھوڑا، سب طبقے کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو یہ آئے کس لیے تھے؟ ان کے تو دعوے تھے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، اور اب یہ اپنی ہر کوتاہی، اپنی ہر غلطی عمران خان پر ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ان کے آقاؤں کا حکم تھا کہ عمران خان سے گورنمنٹ چھین کر تم بیٹھ جاؤ، اگر تم اب گورنمنٹ میں نہ بیٹھے تو ہمارے کام بھی نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب آپ سے کبھی جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور کبھی تم دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ اپنی نسلوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنی نسلوں کی گروتھ کے لیے ہمارے غریبوں کے بچوں کو اور ہمارے پاکستانیوں کے بچوں کو یہ تباہ کر کے اپنی نسلوں کی گروتھ کے لیے یہ کر رہے تھے، اور یہ انہیں اپنے آقاؤں کا حکم ماننا تھا، اور خود بھی ان کی خواہش تھی کہ اپنے آقاؤں کے ذریعے مسند اقتدار پر آئیں کہ ہمیں مسند اقتدار تک پہنچاؤ۔ یہ باہر بیٹھ کر کرتے کیا ہیں؟ بہت سے پاکستان کے غدار دنیا کے ایسے ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ انہیں جو ہے وہ طاقتور ملک جو پاکستان مخالف ہیں وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو سازشوں کے جال بنتے ہیں پھر ان پر عملی جامہ پہناتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی کہ ان کو دوبارہ سے گورنمنٹ میں لانا، کیونکہ ان کے آقا یہ سمجھ چکے تھے کہ پاکستان عمران خان کی سربراہی میں ترقی کر رہا ہے، ہماری انڈسٹری ریکارڈ ترقی پر جا رہی تھی، ہماری زراعت ریکارڈ ترقی پر جا رہی تھی، گروتھ پکڑ رہی تھی۔ طاقتور حلقہ کب یہ چاہتا تھا؟ عالمی مالیاتی اداروں کے چنگل سے پاکستان نکلے، تو لہذا ان کو مسلط کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستانی عوام کو قابو کیا جائے، پھر سے انہیں مہنگے قرضوں کے جال میں ڈال کر جو ہے نا پاکستان کو آئندہ سے 10-15 سال کے لیے پھر IMF کی غلامی میں ڈال دیا جائے۔ تو یہی کچھ جو ہے نا انہوں نے آ کر کیا ہے، اور پھر ہر بار جب یہ مہنگائی کرتے ہیں، یہ پٹرول کے ریٹ بڑھاتے ہیں، ڈیزل کے ریٹ بڑھاتے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھاتے ہیں، تو پھر اسے نام دیتے ہیں جی یہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں ملک کے لیے۔ تو اگر ملک کے لیے تمہیں پتہ تھا کہ ملک اس نیج پر ہے جو کہ تھا نہیں، تو تم آئے کیوں تھے؟ کیونکہ تمہیں اپنے کیسز سے جان چھڑانی تھی۔ جو اربوں خربوں روپیہ تم لوگوں نے اس قوم کا کھایا تھا، تمہیں وہ کیسز ختم کرنے تھے، دوبارہ مسند اقتدار پر
کر اپنے آقاؤں کی خدمت کرنی تھی، جو عمران خان کے دور میں ان کی 1% بھی خدمت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں اس سلسلے کو دوبارہ بحال کرنا تھا۔ یہ ڈرپوکوں اور چوروں کا ٹولہ عالمی سازش کے ساتھ آئے۔ ملک کو 50 سال سے قرضوں کے جال میں انہوں نے جکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ انہیں اب اندیشہ تھا اور ان قوتوں کا اندیشہ تھا کہ پاکستان اب قرضوں کے جال سے بھی نکلے گا۔ پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ پاکستان 6% کے ساتھ گروتھ کر رہا ہے اور دن بدن جو ہے نا نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقے کی جو ہے نا آمدن بڑھ رہی ہے، کاروبار بڑھ رہے ہیں، زراعت بہتر ہو رہی ہے، انڈسٹری چل رہی ہے۔ ظاہر ہے جب یہ چیزیں چلتی ہیں تو ملک میں جو ہے نا نیچے سے لے کر اوپر تک پیسہ آتا ہے، اور جب نیچے سے لے کر اوپر تک پیسہ آتا ہے تو غربت ختم ہوتی ہے اور ٹیکسز بڑھ چڑھ کر جمع ہوتے ہیں اور ملک قرضوں سے آزادی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ایک طویل پلاننگ ہوتی ہے ملک کو بہتر کرنے کی۔ اسی طرح ملکوں کو ڈبونے کے لیے بھی ایک طویل ترین پلاننگ ہوتی ہے، جس 50 سالہ پلاننگ سے ان کو ملک پر مسلط کیا گیا کہ نہ 50 سالوں میں پاکستان میں ڈیم بنے، نہ انڈسٹری نے ترقی کی، نہ زراعت نے ترقی کی۔ کیونکہ ان کے آقا اور یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ عوام خوشحال ہو، ملک خوشحال ہو، ملک میں سستی بجلی پیدا ہو، ملک میں بہتر روزگار پیدا ہو، جو ہے عوام جو ہے نا تعلیم یافتہ ہو، غریبی کا بچہ پڑھے اور لکھے۔ تو یہ چیزیں تو جو ہے نا ان کی سیاست اور ان کا کیریئر ختم کر رہی تھی۔ یہ تو ہمارے بچوں کا کیریئر تباہ کر کے اپنے بچوں کا کیریئر بنا رہے تھے اور بنا رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں جائیدادیں، لندن میں جائیدادیں، پیرس میں جائیدادیں، دبئی میں جائیدادیں، جدہ میں جائیدادیں اور فیکٹریاں۔ تو اب پوری قوم جاگ چکی ہے، قوم کو شعور حاصل ہو چکا ہے کہ ملک کے حقیقی خیر خواہ کون ہیں اور ملک کے جو ہے نا ملک کو ڈبونے والے اور عوام کو تباہ کرنے والے کون ہیں۔ تو یقیناً جب قومیں جاگتی ہیں تو پھر وہ انقلاب آتا ہے، اور جب انقلاب آتا ہے تو پھر جو ہے نا خس و خاشاک بہہ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اس انقلاب میں تم لوگ بہہ جاؤ، عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس پاکستان کی جان چھوڑ دو اور ملک میں آزادانہ شفافانہ الیکشن کرواؤ تاکہ ملک عوام کے حقیقی حقداروں تک پہنچے اور ملک کو بہتر مستقبل ملے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔